أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. درد و پاک پر یا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک سیدی یا نور من اللہ. الغیاس یا غوث اعظم، الغیاس یا غوث ثقلین، الغیاس یا شیخ محی الدین، الغیاس یا سیدی عبد القادر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ مدد باذن اللہ. یا غوث المدد، یا غوث المدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی حضرات کے سامنے میں نعت شریف کے چند اشعار پیش کروں گا. اس سے قبل آپ سبھی حضرات آقا نامدار مدنی کے تاجدار، مکہ کے سورج، مدینہ کے چاند، دونوں جہاں کے عالم و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر پھول کی ڈالیاں نشاور کرے اور باواز بلند پڑھے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے نہ لب پہ ہو تیرا نام، کیسے نہ لب پہ ہو تیرا نام، کیسے نہ لب پہ ہو تیرا نام، تیرا نام. کیسے نہ لب پہ ہو تیرا نام، کیسے نہ لب پہ ہو تیرا نام. تو آقا اور میں ہوں غلام، تو آقا اور میں ہوں غلام. کہ مجھ کو پلا دو عشق کا جام، مجھ کو پلا دو عشق کا جام. تو آقا اور میں ہوں غلام، تو آقا اور میں ہوں غلام. کیسے نہ لب پہ ہو تیرا نام، تو آقا اور میں ہوں غلام. کہ آئے نبی جتنے دنیا میں، ان میں پیارے تم ہی تو ہو، سب کے دلارے تم ہی تو ہو، سب کے پیارے تم ہی تو ہو، سب کے پیارے تم ہی تو ہو. کیسے نہ لب پہ ہو تیرا نام، تو آقا اور میں ہوں غلام.
کہ جب پہنچے سدرا پر تو بلبل سدرا بولے نبی سے آپ اکیلے جائے یہاں سے آپ اکیلے جائے یہاں سے جل جائیں گے پر آپ کے عرش بری پہ عرش بری پہ ہوگا قیام تو آقا اور میں ہوں غلام سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہوں غلام بے شک ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے اللہ رب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعت کہتا ہوں میں نعت کہتا ہوں میں نعت لکھتا ہوں میں نعت کہتا ہوں میں نعت لکھتا ہوں میں نعت کہتا ہوں میں ارے نعت لکھتا ہوں میں یہ سعادت ابھی ہے یہ عبادت سبحان بھی اللہ، ہے بے شک۔ یہ سعادت بھی ہے یہ عبادت بھی ہے نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز بے ہے شک۔ نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے یہ سعادت بھی ہے یہ عبادت بھی ہے نعت پڑھنے کی عادت بڑی چیز ہے کہ شیر بکری کو لے کر گیا شان سے کہ لوگ سمجھیں کہ بکری گئی جان سے ارے لوگ سمجھیں کہ بکری گئی جان سے ارے مصطفیٰ کے بدولت اما مل گئی مصطفیٰ کے بدولت اما مل گئی مصطفیٰ کی زیارت بڑی چیز ہے مصطفیٰ کی زیارت بڑی چیز ہے نعت شریف کا دوسرا اثر پیش ہے خدمت ملاحظہ فرمائیں ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤں کہاں پہ رکھتا امتی رسول کا سبحان اللہ پہ سبحان اللہ رکھتا امتی رسول کا کہ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا کہ دنیا کو دیکھنا بھی دنیا کو دیکھنا بھی کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا سبحان اللہ سبحان اللہ علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا کہ کرتے ہیں احترام ہم کرتے ہیں احترام ہم جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام ہم جنازہ کا اس لیے کیونکہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا سبحان اللہ سبحان اللہ کا ہے دیکھنے وہ چہرہ رسول کا اور بالخصوص آخری شیء سماعت فرمائیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا
کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کہ اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، کیوں کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریے بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریے بہا دیے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی شانہ العظیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك سيدي يا نورا من نور الله۔ برادران ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد مشہور و معروف آیت کریمہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اپنے معمول کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، فتح باب نبوت، رب اعلیٰ کی نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور باواز بلند کے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک نبی اللہ، وعلی آلک سیدی یا نور من اللہ۔ حضرات، آج چاند کی 3 تاریخ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو چاند نکلے گا وہ رمضان المبارک کا چاند ہے۔ میں بالخصوص جہاں بھی تقریر یا پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں، سرکار اعلیٰ حضرت وفادار مصطفیٰ فاضل بریلوی کا چند اشعار پڑھتا رہتا ہوں، اور میں مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں کہ سرزمین ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے وہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو برقرار رکھا۔ بے شک انہی کے لکھے ہوئے بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو پرویا ہے، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، بے شک ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، بے شک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور آگے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، وہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہا تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہیبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
اور آگے فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور آگے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یوں فرماتے ہیں، درود و پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا بھی۔ اور آگے یوں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر، آگے فرماتے ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حضرات، یہ اشعار پوری تقریر کا مفہوم ہے، اور انشاءاللہ میری گفتگو ابھی دین اسلام پر ہوگی، اور خلفاء راشدین کے متعلق سے بھی آپ حضرات کو بعین ہی میری گفتگو آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ درود و پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک سیدی یا نور من اللہ۔ پہلے آپ حضرات آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ عبارت ہوئی، اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ فرماتے ہیں، تمام دینوں سے افضل و اعلیٰ، تمام دینوں سے افضل و اعلیٰ۔ دین کیا کیا ہے؟ یہودی کا دین، نصارہ کا دین، مجوسی کا دین، پارسیوں کا دین، اور سناتن دھرم کی اور جین کی جتنے بھی مذہب ہے، یہ تمام دین اپنے اپنے وقت میں دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کے بارے سرکار اعلیٰ سے فرماتے ہیں تمام دینوں سے افضل و اعلیٰ، دین اسلام افضل ہے، بے شک دین اسلام افضل افضل و اعلیٰ ہے۔ اب کیسے؟ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گزرے تو آپس میں اسلام کو چلانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت پڑی، بے شک تو سب سے پہلے مہاجرین اور انصار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انتخاب کیا، چون لیا، انتخاب کیا، چون لیا۔ تو آپس میں اختلاف ہوا، انصار لوگوں نے کہا، بھائی دیکھو یہ خلیفہ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو کیسے بنا دیا؟ اختلاف کیا۔ وہ خلفاء راشدین کا دماغ اور عادت و اطوار آج کل کے مسلمانوں کے جیسے نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ سب نے کہا کہ آپ ایمان لائے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، سب سے پہلے معراج کی رات تصدیق کرنے والا کون تھا؟ سب نے کہا کہ آپ تھے۔ اور
جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ شریف جا رہے تھے تو ان کے ساتھ سب سے پہلے آگے کون تھے؟ سب لوگوں نے کہا کہ آپ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر آپ تھے۔ تو پھر بات کس چیز کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے؟ جب آپ ان باتوں کو قبول بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جب یہ باتیں ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہوئے اور پہلے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور بیعت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق بیعت ہوئے اور اعلان کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے لوگوں سنو، حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول مانو، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو چلانے میں آگے ہیں، آگے رہیں گے، اور آج سے نہیں، جب داخل اسلام ہوئے تو ہر کام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ سب نے تصدیق کیا، بیعت ہو گئے، خلیفہ اول مان لیا، اور اس کے بعد یہ انتقال کے بعد 2 سال 3 مہینے خلافت کا کام انجام دیے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے سسر بھی ہیں اور خلیفہ دوم بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر بھی ہیں، خلیفہ اول بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اس سے بڑھ کر عزت والا کون صحابی ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہوں گا، آپ حضرات بغور سماعت کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 خوبی بتا رہے ہیں۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی حضرت عائشہ اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ، یہ ہمارے نبی کے ازواج ہیں۔ ہمارے نبی کے اصحاب قول میں 11 ازواج، 11 بیویاں ہیں۔ کتنی بیویاں؟ 11، جس میں سے ایک بیوی کنواری تھی، حضرت عائشہ۔ اس میں بہت اختلاف ہے۔ 6 سال کی عمر میں عقد خوانی ہوئی جب ہمارے نبی مکۃ المکرمہ میں تھے۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی غمگین ہو گئے، چہرے میں لالی آ گئی۔ اس میں سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا عقد خوانی ہو جانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوا کر دی، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، ایسا قول ہے۔ اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے، 3 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، آپ لوگ بات مت کیجیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، آپ حضرت عائشہ کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ ہمارے نبی خاموش رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ متواتر 3 مرتبہ، 4تھے مرتبہ نے عرض کیا، سرکار نہ جواب دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، جہاں کوئی بات ہوتی تھی، آواز نہیں ملتی تھی، جواب نہیں ملتا تھا، تو صحابہ کرام سمجھ لیتے تھے کہ ہاں ایسا ہے، جو ہے ایسا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کو رخصتی کی، مدینہ شریف آنے کے بعد۔ محسن بھائی غور کیجئے، آپ کو نیند آ رہی ہے، درود و پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 12 سال ہوئی تو منافقین نے تہمت لگائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے
सूरह नूर नाजिल किया, पारा 18 के अंदर है। तफसील में उधर गुफ्तगू को नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि इस्लाम की बातें हैं, आप तक इसलिए पहुँचाता हूँ। हालात साजगार नहीं है, बिलखुसूस हमारे मुसलमानों के बच्चे बच्चियाँ या नौजवान या बूढ़े दीन इस्लाम से नावाकिफ हैं, इसलिए इस बात को बता देता हूँ। और ये खूबी ये है कि 18 साल की उम्र में हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताला अन्हा बेवा हो गई। कितने साल में? 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। दरअसल बात यह है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हमारे नबी के दामाद हैं और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दामाद हैं। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे नबी की 2 साहबजादी से शादी की। एक है रुकैया, एक उम्मे कुलसुम। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब इंतकाल हुआ, उसके दूसरी साहबजादी हमारे नबी ने हजरत उम्मे सलमा को उनके हिवा कर दिया। तो इसलिए हजरत उस्मान का नाम है जुन्नूरैन, 2 नूर वाले। क्या नाम है? जुन्नूरैन, 2 नूर वाले। हमारे नबी की 2 साहबजादी को शादी की है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हमारे नबी की छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई और उन्हीं से ये सिलसिला हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन ये सिलसिला चला। ये सब आप हजरात जानते हैं। जैसा कि मुहर्रम का चाँद निकलता है, राबजी ने क्या क्या किया, और ना जाने अहले हदीस जो अपने कहलाते हैं वो गैर मुक़ल्लिद है, वो किसी की तकलीद नहीं करते हैं। अब मैं आप हजरात को इस बात को इसलिए बताता हूँ कि हिंदुस्तान में 4 शख्स ने इस्लामी शिराजा बिगाड़ दिया, बिखेर दिया, बिगाड़ दिया। कौन कौन? आप सुन लीजिए। एक गैर मुक़ल्लिद हजरात, अपने को नमाजी कहते हैं, अजान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, गैर मुक़ल्लिद जो अपने को आले हदीस कहते हैं। और एक देवबंदी हजरात, वो हम जैसे नमाज पढ़ते हैं और तक़लीद हम जैसे की करते हैं, हजरत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तक़लीद करते हैं। और दूसरे ये सर सैयद जो अलीगढ़ के बानी हैं जामिया के, वो जैसे वो आए पढ़ लिख करके वो और इतना आगे अपने को इस्लामी एक मज़हब बना दिया, नेचरी है वो। उसके नज़दीक नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं, दाढ़ी रखना ज़रूरी नहीं, रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, हज करना ज़रूरी नहीं। हाँ भाई, इस्लाम में है तो ये करना अफजल है, बेहतर है, कर सकते हैं। तो ये सब क्या हैं? उन्हीं के दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आला हजरत वफादार मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी सरज़मीन बरेली में पैदा किया सर 1856 ईस्वी में, और सबको मुंह तोड़ जवाब दिया और यहाँ तक कि उन तमाम के दांत खट्टे कर दिए। और ये कंजुल ईमान मुतरजम आला हजरत जो तर्जमा किया है कुरान का, और हकीकत माने में अगर आप हजरात कुरान पढ़ते हैं तो आप तिलावत कीजिए और उसमें जो तर्जमा और तफसीर है आप उस पर गौर करें। ये हालत क़यूला में सन 1911 ईस्वी में आला हजरत ने कुरान का तर्जमा किया था, और 2 शख्स हुजूर सैयदना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमान और हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली घुसवी अलैहिर्रहमान ने बार बार हजरत आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी से दरियाफ्त करते थे कि हुजूर सारे काम तो होते जा रहे हैं,
لیکن ایک کام نہیں ہو رہا ہے. سارے کام ہوتے جا رہے ہیں, ایک کام نہیں ہوا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا کام؟ سید صاحب نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ قرآن کا ترجمہ آپ کر دیں تو ہمیں تسلی ہو جائے گی. تو کہا کہ دیکھو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ایولا کا وقت ہے. ایولا آپ حضرات جانتے ہیں, دوپہر کو نماز پڑھنے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سونے کا نام ایولا ہے. اور دل بیدار, آنکھیں بند. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے امجد علی قلم اور کاغذ لاؤ. سید صاحب قلم اور کاغذ لاؤ. اب میں حال قیولا میں ہوں, اب جو میں بولوں گا آپ دونوں لکھتے جائیں. ترجمہ حضرت علامہ مفتی امجد علی الرحمان نے لکھا اور تفسیر حضرت علامہ سعید نعیم الدین علی رحمہ بانی دارالعلوم جامعہ نعیمیہ مراد آباد دیوان بازار. بے شک. اور آج بھی حمد ہی تعالیٰ اعلیٰ حضرت کا جو قرآن کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے, پڑھیں گے تو آپ حضرات کا دل باغ باغ ہوگا. اس لیے کہ اور لوگوں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے صرف ایک نہیں بلکہ یا ایھا النبی کا ترجمہ پر آپ حضرات غور کریں گے, پڑھیں گے تو آپ حضرات کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے یا ایھا النبی کا ترجمہ فرمایا ہے اے بھید بتانے والے, اے غیب بتانے والے, بے شک. اے پوشیدہ خبر بتانے والے. دیگر علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے نبی. کیا کیا؟ اے نبی, اے نبی. تو میننگ صحیح نہیں ہوا, ترجمہ صحیح نہیں ہوا. وہ بہترین ترجمہ اس دور میں کیا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ قرآن مطالعہ کریں, قرآن پڑھیں, عبارت پر غور کریں, ترجمے غور کریں, حدیث میں کریں تو یہ ترجمہ کسی قرآن میں نہیں ملے گا. درود و پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک سیدی یا نور من اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے اسلام کا کام جو کیا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے تحریری روپ پر ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں ہدایت النوح ایک عربی جماعت کتاب ہوتی ہے اس کو بہترین, اور 8 سال کی عمر میں ترجمہ کیا, شرح لکھا, اور 6 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کے موقع میں گھنٹو تقریر کیا, اور 4 سال کی عمر میں قرآن کا ناظرہ کر چکے تھے. آج ہمارے مسلمانوں کے بچے بچیوں کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے. آج ہمارے مسلم کلچر, مسلم ماحول اتنا دن بدن بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب سے ہندوستان کے اندر انگریز تن کے گورے من کے کالے ہندوستان آئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے مزاج کو بدل دیا. آج سب لوگ حکومت انگریز کے کہنے پر زندگی گزارنے پر معمور ہے. آج میں یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجئے, اپنے بال بچوں کو اسلامک کلچر میں لا کر ڈھال دیجئے. دیکھیے آپ کے گھر میں بھی بے انتہا اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا. درود و پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ پیٹھ پیچھے خبر نہیں, اختیاری نہیں. آپ سنیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف کے گورنر ہوئے, کیا ہوئے؟ گورنر ہوئے, تو ملک شام میں حضرت سلمان فارسی کو گورنر بنا کر بھیجا. تو انہوں نے ایک شخص کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
کا جائزہ کے لیے بھیجا. کہاں سے؟ ملک شام سے مدینہ شریف میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا تو اس میں 2 سالن تھے. کتنے؟ 2 سالن. اور جس پر وہ بیٹھے تھے ایک بوری ہے، تو یہ بوری جس میں چاول گیہوں ہوتا ہے. ہمارے بہار میں زیادہ وہ ہوتا ہے پاٹ جسے بولتے ہیں، جی سن بولتے ہیں. سن کا سورج بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے انگریزی میں. جی جی تو اس بوری کو، وہ بوری پھٹی ہوئی تھی، اس بوری کو ڈبل کر کے ایسے کر کے وہ بیٹھے. اب جو شخص ملک شام سے آ کر کے جو معائنہ کیا، وہ واپس جا کر کے حضرت سلمان فارسی سے ملک شام میں کہا کہ حضور آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق کھانا کھاتے ہیں 2 سالن سے. کتنے؟ 2 سالن سے. سمجھنے کی بات ہے، 2 سالن. اور بیٹھے ہوئے تھے تو ڈبل بوری میں. یہ نہیں کہ گدا، یہ گدا ہے ہل رہا ہوں، ہم نے ایسا گدا کبھی نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ علی جناب محمد محسن صاحب کے کاروبار کو برکت فرمائے، غیر سے رزق عطا فرمائے. میں تو یہی دعا اچھا رہے اس کے اور بالخصوص عالم اسلام کے مسلمانوں کو غیر سے رزق عطا فرمائے. محنت کا پھل ثمرہ بہت میٹھا ہوتا ہے. دیکھا جب وہ جا کہا کہ پوچھا کیا دیکھا کہ حضور حضرت عمر فاروق مدینہ شریف کے گورنر ہیں، تو وہ کھانا کھا رہے تھے، 2 سالن سامنے رکھا تھا. کتنے سال؟ 2 سال. اور جو بیٹھے ہوئے تھے بوری کو ڈبل کر کے بیٹھے تھے، مطلب گدا کے جیسے نرم. لیکن اس کو پتا نہیں تھا یہ بوری پرانی ہے یا کیا. بوری گدا نہیں، کاٹ نہیں، بوری. اب وہ ملک شام سے ان لوگوں سے کہا کہ اب میرا استعفیٰ ہے، ملک شام کے لیے میں گورنر ہرگز نہیں بنوں گا. سب کو اعلان کرایا اب میں ملک شام سے مدینہ منورہ جا رہا ہوں. بے شک حضرت سلمان فارسی ملک شام سے گھوڑے پر آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھوڑے میں تھے، کہیں جا رہے تھے. آتے ہی کہا اے عمر، تمہیں گورنر بنایا گیا، اب 2 سالن سے کھانا کھاتے ہیں اور ڈبل بوری میں بیٹھتے ہیں، اس لیے آپ کو گورنر بنایا گیا، آپ کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ جلال میں نہیں ہے، حقیقت معنی میں جلال تھے، بہت جلالیت ہے. کہ سنو سلمان فارسی، تم کو کسی نے کہا ہے یا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، یہ حقیقت ہے، غلط نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں سچ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں اے محمد سلمان فارسی، سنو، جو بھی خبر کی ہے یا تم نے جو سوچا ہے دماغ میں بسایا ہے، اب سنو. 2 سالن اس لیے میں نے رکھایا تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے میرے لیے کہا کہ آپ ہمیشہ انڈے کی زردی کھایا کیجئے تاکہ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ کیا کھانے سے؟ انڈے کی زردی جانتے ہیں، جس میں ہم بہار بولتے ہیں کسما. حسین بھائی کیا بولتے ہیں؟ زردی کسما. میں آپ کو اس لیے مخاطب بتا رہا ہوں، حالات سازگار نہیں ہے. میں نے سرزمین منزل دارالعلوم منزل اسلام سرکار اعلیٰ حضرت نے 1904 عیسوی میں قائم کیا تھا، اور اسی دارالعلوم میں 9 سال علم دین حاصل کیا. یہ اعلیٰ حضرت کی روح کو تکلیف نہیں بلکہ خوشی ہو رہی ہے. حضور مفتی اعظم ہی کی روح کو خوشی ہو رہی ہے. یہ اصلی بات قوم تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے، اور عمل نہیں کرنا یا کرنا قوم کا کام ہے. اعلیٰ حضرت نے کتنے سال
1904 ईस्वी में یہ مدرسہ قائم کیا منظر اسلام، اور 1921 میں اس دنیا سے ہماری نگاہوں سے گزر گئے۔ انہوں نے ایک دورے بے شمار کتابیں لکھی، اور اس دور میں کہتا ہوں اس دور میں اعلی حضرت کی کتاب یا صلاۃ السلام کے اشعار اچھے عالم دین سمجھ نہیں سکتا ہے۔ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، جب میں بھی کوئی شعر پڑھتا ہوں تو غور کرتا ہوں، لیکن اندازن میں بولتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہ اعلی حضرت کی خوبی ہے حضرات، سمجھنے کی بات ہے۔ اور اعلی حضرت اس وقت بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر کیوں اتنی تعریف پائی ہے، ہم اور آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن عظیم، فرقان حمید کی جو ترجمہ کیا ہے، حق ترجمہ کیا ہے، بے شک اور کوئی ایسی حدیث پیچھے نہیں۔ بہت ساری باتیں ابھی میں بتاؤں گا۔ اور دولت المکیہ لکھی ہے مکہ المکرمہ میں، آپ جانتے ہیں دولت المکیہ مکہ شریف میں حالت بخار میں دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اور اس میں محسن بھائی ذرا غور کیجئے، آپ ہماری تقریر پر غور نہیں کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں پہلے بھی کہا تھا۔ یہ تقریر، اس تقریر سے جانتے ہیں حضرت علامہ خواجہ قطب الدین بختیار علیہ الرحمہ کی روح کو کتنی مسرت پہنچ رہی ہے۔ حضرت علامہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی روح کو تکلیف بے شک تمام ہندوستان کے اولیاء کرام کی روح کو خوشیاں ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے مقرری حضرات تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں 1 گھنٹہ بولیں گے، اس کے لیے چاہیے 50,000، 1,30,000۔ میں نام نہیں لوں گا، میں اسی فن میں رہتا ہوں، اسی لائن میں رہتا ہوں، سب کو جانتا ہوں۔ اس لیے ہمارے سنی حضرات کے جو دارالعلوم ہے، مدرسے ہیں، بہترین حافظ قاری عالم کیوں نہیں بن پاتا ہے؟ وہ اپنے دارالعلوم کے چکر میں رہتے ہیں، چکر میں رہتے ہیں۔ ہماری بات کوئی بھی سن لے، جواب دینا مشکل پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو صراط مستقیم اور 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جب بات سنا حضرت سلمان فارسی، بات بالکل کلیئر ہے، 2 کھانا کہا کہ میں نے جو 2 پیالہ رکھا سامنے، ایک تو میں ڈاکٹر کے کہنے سے ہم نے انڈے کی جردی کھانے کے لیے بنایا تھا، اور ایک پیالہ میں دوسرا جو سالن تھا، ہمارے ہاں ایک مہمان آیا ہوا تھا، اس مہمان کے لیے ہم نے دوسرا پیالہ رکھا تھا۔ یہ ہے خلیفہ۔ اور جو بوری میں جو بیٹھا ہوا تھا، کسی نے کچھ کہا ہوگا، آج کل بھی ایسی لوگ کہتے ہیں، کسی مولانا آتے ہیں نا، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آدمی کیسا، اس علاقے کے یہ لوگ کیسے ہیں، مسلمان کیسے ہیں، تو اس کو بھانپ لیتے ہیں، پھر اپنا پڑیا چھوڑتے ہیں۔ پڑیا جانتے ہیں کہ پڑیا کے اندر کیا ہے، وہ تو بات کی بات ہے، پڑیا چھوڑتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سلمان فارسی سن لو، جہاں میں بیٹھا تھا وہ بوری تھی، پھٹی ہوئی بوری، کیا تھی؟ پھٹی ہوئی بوری تھی، اور ہم نے اس لیے ڈبل کیا کہ اس میں بیٹھنے کا لائق نہیں، زمین دکھائی پڑ رہی تھی، اس لیے ہم نے بوری کو ڈبل کیا۔ ہم نے کون سا برا کام کیا؟ سبزی تو 2 تھی، ایک مہمان کے لیے، ایک میرے لیے، جو ڈاکٹر نے مجھے کہا وہی میں کھایا، اور وہی میں کھا رہا تھا، اگر وہ آئے یا نہ آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے اسلام کا پیغام پہنچانا، اسلام قوم کو، تب اسلام بڑھ سکتا ہے، اسلام آگے بڑھ سکتا ہے۔ بالخصوص اسلام غریب سے پھیلا ہے، اور اسلام ابھی اس وقت ہندوستان میں غریب تک ہے، جو سچا اور پکا ہے۔ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا کیا،
औलिया किराम ने क्या किया, मुसलमान दीन ने क्या किया, ये सब उस पर निगाह डालकर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। बच्चे को खिलाना पिलाना पढ़ाना लिखाना देखभाल करना, ये गरीब आदमी बड़े आदमी का जायजा लीजिए, वो क्या करते हैं, स्कूल देखते हैं 2000-3000 फीस, किसी आलिम उलमा का जब देखेगा तो उसके चेहरा उतर जाए, जोग्राफिया बदल जाएगा, जोग्राफिया जानते हैं, चेहरा बदल जाएगा, काला हो जाएगा। अगर कोई मौलाना अगर जाके सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैं सरजमीने बिहार से, यूपी से, कलकत्ता से, मद्रास से, चेन्नई से, अहमदाबाद से, जयपुर से आया हुआ हूँ और मैं सुना कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, अल्लाह के रास्ते में कुछ निकाल करके और हमारे दारुल में कुछ खर्चे कीजिए, रसीद कटाइए 2000-3000 4,000 जो भी होगा। बोले नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास ये सब नहीं। जबकि उसके घर में बहुत पैसे हैं, चाहे तो हर मोहल्ले में एक मस्जिद का खर्चा उठा सकता है। बेशक अल्लाह ने ऐसी ऐसी दौलत उन लोगों को दे रखा है, लेकिन ख्याल नहीं करते हैं। दिल्ली के अंदर हमने देखा है हर मोहल्ले में एक से एक है जिसकी तनख्वाह 50,000, 1.25 लाख, 1 लाख, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और किसी किसी कंपनी में काम करते हैं। उससे पूछा जाए आइल जनाब आपने कुरान पढ़ा है, बोले हजरत नहीं पढ़ा है, मुंह से बोली नहीं निकलती है, हजरत नहीं पढ़ा। तुम्हें नमाज पढ़ना आती है, हजरत नहीं, मुंह में बोली नहीं, क्यों, इसलिए कि बाप ने कभी उसको मदरसे की तालीम नहीं दी है, उसको मदरसे की तालीम नहीं दी है। जब उनका बेटा या उनका बाप या उनकी माँ दुनिया से रुखसत होते हैं तो भागते हैं किसी इमाम के पास, हजरत हजरत, तो हजरत क्या करते हैं, क्या बात है कि हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा आपको पढ़ाना है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, बेशक हाँ हाँ आपको नमाज जनाजा पढ़ाना है। वो कहेंगे ठीक है मैं 2 बजे के बाद फिर से आना, तो गुस्सा क्या, अरे मैं मोहल्ले का इतना पैसा वाला हूँ, बहुत ये हूँ, हमारी बात नहीं सुनते, कुछ नहीं जवाब दिया और अभी नहीं गए मेरे साथ, बेवकूफ तुम्हारे साथ जाएंगे। आलिम आलिम होता है बेशक, और आलिम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे वैसे ही उलमा किराम है। बेशक कुरान में कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, किसी को बड़े मालदार और पत्नीदार को ये नहीं कहा है, बल्कि उलमा का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि बेशक अल्लाह से डरने वाले बंदू में से उलमा है। जब तुम कुरान पढ़े होते तो जानते इज्जत वकार कि इल्म दीन क्या है, उलमा की इज्जत क्या है, उलमा का वकार क्या है। हजरात जब तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तो तहकीक बेशक तमाम दीनों से अफजल व आला, तमाम दीनों से अफजल व आला दीन इस्लाम है। बेशक क्या है, दीन इस्लाम है, इसके अलावा कोई दूसरा दीन है। अब गिनती करो तो नहीं आएगा। हमारे नबी के जमाने में यहूदी नसारा जब कुरान नाजिल हो रहा था, वो कहता है एक असवद अंशी नाम से गुजरा है, असवद अंशी हमारे नबी के जमाने में गुजरा है। उन्होंने बर्जस्ता कहा ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पूरी कायनात नबी मानते हैं, आप मुझे थोड़ा सा इलाके के लिए नबी मान लीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने था, जोश में आया और पलटा घर के तरफ हाथ में तलवार लाया, असवद अंसी को 2 टुकड़े कर दिया। ये है इस्लाम और नबी की बात। लोग कहते हैं ना ये नहीं है, वो कुरान को झुटलाने के लिए आया था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आया, वो कहा कि कुछ इलाके के लिए हमको आप नबी मान लीजिए, कह दीजिए आपको सारी कायनात नबी मानती है। तो हजरत उमर फारूक ने इसको तमाम कर दिया, मामला तमाम कर दिया। अब दुनिया में नहीं रहा। ऐसी हर मुसलमानों को ये करना चाहिए, दिल के अंदर उमंग पैदा करना चाहिए, खुशी पैदा करना चाहिए। बेशक। और जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात बोरी की और सालन की थी ना, जी जी जी,
حضرت عمر فاروق کی بات ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک سیدی یا نور اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات تو آپ حضرات نے سن لیا, دوسری بات سنو. سرزمین مدینہ شریف کے امام بھی تھے, صحابی اور خلیفہ بھی اور امام بھی. بے شک. آج کل لوگ کہتے ہیں نا امام صاحب اگر 5 منٹ لیٹ آ جائے, امام صاحب آپ کہاں تھے, آپ کو ٹائم معلوم نہیں. اب امام کیا اس لیے کہ پریشانی ہے وہ خاموش رہے گا. اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق سے حضرت ایوب نے کہا کہ اے عمر 5 منٹ ٹائم تاخیر ہو گئی, آپ کہاں تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ ایوب انصاری, یہ آپ حضرت انصاری ہے نا, یہ آپ لوگوں کی بات نہیں ہے, حضرت ایوب انصاری کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں مسلم بھائی؟ یہ تو قوم ہے. ہاں, حضرت ایوب انصاری سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایوب انصاری, عبداللہ کا بیٹا نے, عبداللہ کی ماں نے میرا کرتا دھویا تھا, اور کرتا گیلا تھا. سمجھ رہے ہیں کیا تھا؟ گیلا تھا. گیلا تھا, کرتا گیلا تھا. اس لیے چند منٹ اگر تمہیں احساس نہیں ہے تو اب بھی میرا کرتا چھو کر دیجیے, گیلا ہے یا سکھا ہوا ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے کہا تب اس کا دماغ ٹھکانہ میں ہوا. اور آج بھی لوگ مقتدی گھر کی لڑائی, بیوی کی لڑائی, بیٹی کی لڑائی, بھائی کی لڑائی, بیٹے کی لڑائی ہوتی نا, سب لڑائی مسجد میں آ کر کے ڈال دیتے ہیں چٹائی کے اوپر محراب کے سامنے. کود ناچ میرے ساتھ ہوا ہے, یہاں نہیں ہر جگہ ہوا ہے, راجستھان میں بھی, کرناٹک میں بھی, دلی کے بھی ہے. اس لیے میں 4 سال سے امامت نہیں کر رہا ہوں. کتنے؟ 4 سال سے امامت نہیں کر رہا ہوں. جو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتا ہے, ایک روٹی صحیح, گوشت روٹی بوٹی نہیں, یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. پریشانی ہوتی ہے, ایماندار جو ہوگا, پکا سچا مسلمان ہوگا, کوئی بھی ہو, کام کرنے والے اچھا ہوگا, تو یہ ضروری کہ بھئی ہم کو 10,000 روپے ملے گا تو کروں گا. اگر اس ذلت کرے کمپنی تو اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا. کر سکتا نہیں. اب کسی کو 2,000 مل رہا ہے اور عزت بھی دے رہا ہے, آنا جانا ہو رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ عزت ہے. ایسے ہی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہی حضرت ایوب ہیں جو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آدمی کے ساتھ تشریف لائے تھے, اسی کے ہاں رکے تھے. وہی حضرت ایوب انصاری. اور جب نیچے ہمارے نبی نے کیا کیا؟ کچھ نہیں, اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت اسی میں کہ اس کے نیچے. تو آج بھی وہی نکاح سے دیکھتے ہیں کہ نیچے ہم لوگ اوپر ہیں. اب اس کا دل اتنا خراب ہوا, دل نے فیصلہ کیا کہ کہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اوپر, نیچے نبی, ایسا گوارا نہیں. تو وہی حضرت ایوب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر منزل میں آرام کرنے کا وہ ٹھکانہ بنا. وہی حضرت ایوب نے جو حضرت عمر فاروق سے سوال کیا. اب آئیے دو پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت غوث اعظم کی کرامت سماعت کیجیے. حضرت غوث اعظم کو جانتے ہیں آپ حضرات؟ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جیلان, اس کا نام ہے جیلان. اور وہاں تو پیدا ہوئے اور علم دین حاصل کرنے کہاں ہوئے؟ بغداد شریف. اور علم دین جیسا ہی حاصل کیا, اللہ نے اتنا مرتبہ وسیع سے وسیع بنا, جس کو بولتے ہیں کرامت. وہی میں بیان کرنا. کرامت جانتے ہیں؟ جب کسی نبی سے کوئی ایسی اچھی بات ظاہر, اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور اگر ولی سے ہو تو کرامت, اور غیر سے ہو تو اس کو کہتے ہیں اختراج. یہ ان سے بھی ہوتا ہے استخراج. اور ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ وضو فرما رہے تھے. ان کے خادم زباب نام سے
کھڑے دیکھ رہے تھے کافی دیر تک، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ذباب کیا تم دیکھ رہے ہو؟ کافی دیر ہو گئی، کیا حضور میں آپ سے کچھ کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ قیامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے ذباب کرامت دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں حضور۔ غوث اعظم وضو کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے۔ کیا آتا ہے؟ لوٹا سے۔ آج کل تو ہر جگہ وہ ٹنکی ہے اسپیشل انگلینڈ کے جیسی، اور جو جامعہ میں ہے وہاں بھی جیسے کہتے ہیں لیٹرین پیشاب گھر دیکھو گے کھڑے کھڑے والا۔ اور میں نے دونوں اس سے پرویز نام سے اب عارف نام سے لیکچرر 2008 میں جب معائنہ کے لیے گیا تھا، میں نے کہا کہ آپ کا یہ اسلامیہ نام بہت برا لکھا، کیوں لکھا؟ لیٹرین غسل خانہ میں سب کھڑے اسٹینڈ کھڑے کھڑے کیوں ہیں؟ جواب نہیں ملا۔ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اس کے بعد جواب جو کہا دیکھا تو وہی وضو کر رہے تھے، اور غوث اعظم نے لوٹا کو لیا اسے پھینک دیا، بھرا ہوا لوٹا۔ کیا کیا؟ لوٹا پھینک دیا۔ اب بتائیے لوٹا میں نہ پیر ہے نہ بولی ہے نہ کچھ ہے، وہ لوٹا گھوم رہا ہے لیکن لوٹا کا پانی نیچے نہیں آ رہا ہے، پانی نیچے نہیں آ رہا ہے، وہ گھوم رہا ہے۔ اب ذباب کے سینے میں ایک کیفیت گھبرا گئے، ایسے کیسے ہو گئے؟ پھر بات کو غوث اعظم کے قریب لوٹا آ گیا، پھر غوث اعظم فرمایا اے ذباب دیکھا؟ کہ حضور بس حضور سب کو دیکھیں، یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم کی شہرت بغداد شریف میں ظاہر ہو گئی، لوگوں تک پہنچ گئی، تو اپنے غیر کو بھی یقین ہوا کرامت کے بارے، تو غیر کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے کیا کہنے لگے کہ یہ گیلان اور بغداد سے آیا ہے، ہم لوگ عربی داں ہیں اور اللہ نے ہمیں تو شہرت نہیں دی ہے۔ جیسا کہ بہار کے مولانا بہت کٹر ہوتے ہیں، میں تقریر میں بولتا ہوں، یو پی والوں کو بہت بڑی قریبی تکلیف ہو جاتی ہے، میں یہی مثال دیتا ہوں، مثال سمجھتے چلیے، نہیں بولنے سے کام نہیں ہوتا۔ غوث اعظم کا مزاج تھا ایک ہفتے کے بعد ہر جمعرات کو پروگرام کرتے تھے، جیسا کہ آج جناب محمد محسن صاحب کے کمرے میں پروگرام ہو رہا ہے، ایسے ہی غوث اعظم کا ایک مزاج تھا، ہر جمعرات کو ایک پروگرام میں 60-70 ہزار آدمی جمع ہوتے تھے، اور اس پروگرام میں 500 آدمی انتقال ہو جاتے تھے تقریر سن کر۔ کتنے؟ 500 آدمی تقریر سن کر کے انتقال ہو جاتے تھے، ہزاروں کے تعداد میں داخل اسلام ہوتے تھے۔ اس میں اپنے غیر سب یہودی، نصارا، مجوسی، پارسی، جین، بد مذہب، بد دین سب آتے تھے۔ اس محفل میں وہ دیکھ کر کے عراق والے جو مسلمان تھے اور اس کو چیڑ لگ گئی، اس بات سے چیڑ لگ گئی، چیڑ ہو گئی، بہت چیڑ ہو گئی۔ اس میں سے ایک تھا مولانا حافظ عارف عبد الرحمن جامی، اور ایک تھا مفتی اسماعیل نام سے۔ دونوں نے پروگرام میں آ کر کے کہا کہ آج غوث اعظم سے کچھ سوال کروں گا۔ کیا تھا؟ سوال کروں گا۔ یہ کون تھا؟ عراقی، کیونکہ غوث اعظم اجمی تھے، جیسے ہم اجمی ہیں، ہندوستان سب اجمی ہیں۔ عربی وہ ہے جو عرب میں رہنے والے ہیں، وہ عربی ہے، باقی تمام لوگ اجمی ہیں، اور عربی والے اجمی سے ہمیشہ بغض سمجھتے تھے۔ اور جگہ میں جاؤ نا، یو پی والے اگر کہیں 10 گھر آ گا تو بہار والے کو اس طرح ایک کی نگاہ دیتے ہیں، لیکن میں جواب دے دیتا ہوں، یہی جواب دیتا ہوں۔ تو غوث اعظم نے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی، تو 1 سے لے کر 12 تفسیر شروع کی، دونوں حافظ و قاری، مولوی، عالم، مفتی، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ،
داد دیتے رہے بے شک بے شک جب 11 12 13 14 40 تفسیر بیان کی، ایک آیت کی تفسیر، اب ان کو پیش آیا، پگڑی اٹھائی، ٹوپی اٹھائی، مجنون جیسا نظر آنے، کپڑا پھاڑنے لگا۔ غوث اعظم دیکھ رہے تھے، اور غوث اعظم کا مزاج تھا جہاں بھی کھڑے ہوتے تھے اسٹیج کی کوئی ضرورت نہیں، وہیں گھنٹو تقریر کرتے۔ اسلامی بات، تواریخ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ سب باتیں بتاتے تھے۔ دیکھ رہے تھے ان دونوں کا مزاج بدلتا جا رہا۔ پھر تقریر ختم ہونے کے بعد دونوں شخص غوث اعظم کے قریب آیا اور برجستہ کہا کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا اے عبد الرحمن جانی، اے اسماعیل، یہ تم نے جو سوچ کر یہاں آیا تھا اس کا بھی علم ہے۔ بے شک کیا ہے؟ اس اس کا بھی علم ہے۔ تم سوچ کر کے آیا تھا کہ میں سوال کروں گا، میں سوال کروں گا، یہ ذہن میں بات تھی نا۔ کہا حضور غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، آپ درگزر کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ غوث اعظم نے ان دونوں شخص کے لیے دعائیں کی جو ان کا علم تھا، ان کا علم برقرار ہوا، اور کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے۔ تو غوث اعظم نے اور دعائیں کی، تو وہ سرزمین عراق میں اتنے عالم بن گئے، حضور غوث اعظم کی دعا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے کاروبار میں، جان میں، اولاد میں، دکان میں، نوکری میں، صحت میں، ہر جائز رزق میں ترقی کا فرما۔ مولا کریم بالخصوص جو حاضرین حاضر ہوئے ہیں ان کے کاروبار صحت کاملہ عاجل عطا فرما، ان کی آل اولادوں کو دشمن حاسد نہ سے بس ہم امان بنا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پیلا سلام، شاہ کی ساری امت پیلا کو سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پیلا سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک سیدی یا